Environmental Sociology, Topic 115. Identifying environmental problems as scientific issue. A process of environmental problem identify and evolve as scientific issue by the creation of knowledge that expands in unexpected directions. جو environmental issues and problems ہیں to identifying its knowledge، یہ جو knowledge ہے اس کی scientific direction ہے، technical ہے، engineering one, ecological one, social and human dimension as well. But overall جو environmental issues and problems ہیں ان کو scientific manner پہ understand کرنے میں like the other sciences it took time, it take time. یہ اتنی جلدی ایز اے سائنس اور سائنٹیفک میتھڈز پہ سائنٹیفک ایویڈنسز پہ اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا جیسا دوسری سائنسز کے ساتھ ہوتا ہے. کافی ٹائم لگا جب سائنٹیفکلی اپروو کیا گیا اور انڈرسٹینڈ کیا گیا انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمس کو. ڈیٹا جنریٹڈ تھرو پروجیکٹ دیٹ امپلائی دا تھیوری میتھڈ آف ٹریڈیشن سائنس، ایسا ڈیٹا جو امپیریکل ہو، جس کو انالائز کیا جا سکے، لیٹر آن ویریفائی کیا جا سکے اور انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. اسٹیج پہ آنے کو ایویڈنس بیس ایک جو پکچر ہے اس کو ایمرج کرنے میں اس کو ٹائم لگا. انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمز ایگزسٹ کرتے تھے، کرتے رہے. اگین انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس کوئی 1 سینچری پہلے شروع ہو گیا. انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں انہوں نے سوسائٹی میں environmental degradation, challenges, disasters, environmental disasters and then migrations, overall جو human society کو بہت زیادہ ڈیمیج بھی کیا، سفر بھی کیا. بٹ ان فیکٹ ایک فل فلیج سائنس کے طور پہ مرج ہونے میں اسے کافی زیادہ ٹائم لگا. صرف سائنس کے طور پہ مرج ہونا ایک سائڈ ہے، دیٹ از دا ون سائڈ دیٹ از یوزلی ان دا academic manners and concerns when doing the academic debates and the academic information, academic knowledge generation. اس میں ڈسپلن کسی کے بننے میں دیٹ از اندر تھنگ. بٹ اوور آل جو پرابلمس تھیں ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی فیوچر کی پریڈکشن، ان کو سائنٹیفک مینر میں آبزرو کرنا اور اس کے لیے پریڈکشنز کرنا، اور اس کو ایک پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا اس طرح سے کہ اس کے لیے ڈفرینٹ امپیریکل ایویڈنسز کلیکٹ کرنا اور اس کی بنیاد پہ اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ بنانا. دیٹ از سم تھنگ پروفیشنل ایون ادر دین دا اکیڈیمک ون، کہ یہاں پہ کسی کوئی اکیڈیمک ڈسپلن کی ایمرجنس کی ڈیبیٹ نہیں ہے، بلکہ انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، الیبوریٹ کرنے میں، ایکسپلین کرنے میں، فیوچر کی پریڈکشنز کرنے کے لیے بھی ان کو سائنٹیفکلی اپروو کرنا اور سائنٹیفک ان کی آبزرویشن کرنا یہ لیٹ 80s میں جا کے ہوا. فار ایگزامپل دا تھیوری دیٹ گرین ہاؤس وارننگ از کازڈ بائی کاربن ڈائی آکسائڈ has been for more than a century, but the greenhouse effect was not considered a priority problem until the 1980s. جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو اخراج ہے اس کی اور گرین ہاؤس گیسز کی جو تھیوری ہے، یہ کچھ سینچری پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے کہ جب آگ جلتی ہے اور انرجی کنزیوم ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس کا پروڈیوس ہونا اور لیٹر آن انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرنا، یہ سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی 100 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ گرین ہاؤس گیسز کو سائنٹیفک آبزرویشن سے ان کو آبزرو کرنا اور فیوچر کی پریڈکشن کرنا کہ فیوچر میں کیسے ہوگا. اوور آل اوزون لیئر کی جو ڈپلیشن ہوتی ہے گرین ہاؤس گیسز سے، پھر CO2 امیشن ہے، تو یہ ساری چیزیں اس طرح کے سائنٹیفک ایویڈنسز اور ڈیبیٹس جو ہیں یہ 1980 سے آنورڈ ہمیں زیادہ ملتی ہیں. اس سے پہلے اتنی زیادہ یہ موجود نہیں تھیں. آل دو کہ تھیوری تھی کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج والی، بٹ اسٹل اس تھیوری کی جو امپلیکیشنز تھیں، اپلیکیشنز تھیں، اس کی جو ملٹیپل انڈرسٹینڈنگز تھیں، وہ زیادہ جو ملٹی ڈائمینشنل اینڈ ٹو ایکسپلین سم تھنگ، اس کے ڈیپ ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ 1980s میں آنا شروع ہوئیں.
جب سائنٹیفکلی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو اسٹڈی کرنا شروع کیا گیا، اس کی کازز کو جاننے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے سائنٹیفک ایویڈنسز اکٹھے کیے گئے، امپیریکل ایویڈنسز اکٹھے کیے جاتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو 80s سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے، لیکن آج تک جو انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمز ہیں، ان کی جو فردر ریمیڈیز ہیں، ان کی کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں، ان کے لیے جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے ان ٹوڈیز سائنس، دیٹ از میکسیمم بیسڈ آن دا امپیریکل ایویڈنسز آن دا سائنٹیفک گراؤنڈز. لیکن 1980 سے پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلم کو بھی سائنٹیفک مینرز میں اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی جائے.